فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله. سبحان اللہ. آنے والا مہینہ حج کا مہینہ ہے اور ہمارے دوست فقیر میاں غلام محمد جنا اسپتال والے اپنی اہلیہ کے ساتھ حج پر جا رہے ہیں. اور ہمارے دوستوں میں جناب فقیر محمد یوسف لیاری والے بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ حج پر جا رہے ہیں. دونوں اس جماعت کے مخلص ہیں. دل خوش ہوتا ہے اپنے فقیر اور دوست حج پر جاتے ہیں گویا ہم بھی ان کے ساتھ حج پر جا رہے ہیں. پیر عالم ہو، پرہیزگار ہو اور سچا ہو، پیر حج پر جائے سمجھو سب مرید حج پر جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پیر کسی جگہ اپنے مرید کو بھلاتا نہیں. جہاں پیر ہوتا ہے اس کے سینے میں اس کے مرید بھی ہوتے ہیں. جہاں پیر ہوتا ہے پیر کی توجہ اپنے مریدین کے دل پر ہوتی ہے. جہاں پیر ہوتا ہے پیر کی دعائیں مرید کے ساتھ ہوتی ہیں. اور سچا مرید جہاں ہوتا ہے پیر اس کے دل میں ہوتا ہے. ہاں صحیح. مرید اگر سچا ہے جہاں بھی ہو تو اس مرید کے دل میں پیر ہوتا ہے. جہاں مرید ہے تو وہاں پیر ہے. تو پھر جہاں مرید حج کر رہا ہے وہاں پیر بھی حج کر رہا ہے. سبحان اللہ. فقیر ہر سال اس سال تو ابھی سامنے ہے عمرے پر گیا تو طواف کر رہا تھا. عمرے کا طواف پہلا ہی طواف. پھر اللہ کی دربار میں عرض کر رہا تھا یا اللہ انسانوں اور انسان خطا کا پتلا ہے. سرتا پا خطائیں ہی خطائیں ہیں. تیرا حق تو پورا نہیں کر سکا اور عمل بھی نہیں کر سکا. بس خطاؤں کی بخشش کے لیے آیا ہوں. خطائیں معاف ہو جائیں الحمدللہ. پھر معافی مانگتا رہا. یہ پہلا ہی طواف ہے. بعد میں پھر آج کل اندر چھوڑتے نہیں. احرام کے کپڑے ہیں تو چھوڑتے ہیں اور عام کپڑوں میں چھوڑتے بھی نہیں. یا اللہ تو جانتا ہے پھر پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو. پہلی عرض تو یہ ہے کہ آیا ہوں تیرے دربار میں. تو مولا میں ہوں بندہ. خطاؤں کی معافی. اللہ کا فضل میرے پیر کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن و سنت کی برکت. طواف میں ہی معافی مانگتا رہا.
دل کھل گیا، گویا اللہ نے فرمایا میرا بندہ تو میرے در پر آیا نا، میرے در پر آیا اور معافی مانگنا شروع کیا، میں نے تجھے بخش دیا۔ میرے دل کا حال ہے، معافی بھی مانگتا رہا اور دل کھل بھی گیا، اور آخر کار دل کو جواب بھی ملا کہ ہم نے تجھے بخش دیا۔ میں نے شکر کیا، اللہ تیرا شکر، تیرے در پر آیا اور تو ہی بلایا، تو نہیں بلایا، اور میں معافی مانگتا رہا، اپنے آپ کو قاصر سمجھا، خطا دار سمجھا، اور تو ہے غفار، تو ہے پروردگار، اور تو نے بخش دیا، تیرا شکر۔ طواف جاری ہے، پھر عرض کی یا اللہ تیری مہربانی، مجھے تو بخشا، اب میرے والدین پر رحمت، پھر میرے دوستوں پر رحمت، جو میری بیعت میں ہیں، جو فقیر کی نسبت میں ہیں، بالخصوص جو محبت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان کا حق اور زیادہ، جس کی اس فقیر سے محبت عقیدت ہے ان کو بھی مغفرت فرما، پھر ان کے لیے بخشش، پھر معافی ان کے لیے مانگتا رہا، معافی مانگتا رہا دوستوں کے لیے۔ دل میں یہ خیال آیا سبحان اللہ، نسبت کی کتنی برکت ہے، جس کی اس فقیر سے نسبت ہے وہ پتہ نہیں ابھی نیند میں ہیں یا اپنے کاروبار میں ہیں، اور میں یہاں طواف کرتے ان کے لیے معافی مانگ رہا ہوں۔ اب دیکھیے یہ نسبت کی برکت ہے۔ فقیروں کا ایک خادم ہے، نام کو فقیروں کا نام میں ایک پیر ہے، ان کی اس سے ایک نسبت ہے، پیر ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے، گویا کہ یہ مرید بھی اب وہاں حرم میں ہے، یہ جو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اس کے لیے بخشش طلب کر رہا ہے، تو ایک بخشش لاکھ بخشش کی برابر ہے، ایک بخشش لاکھ بخشش کی برابر، تو مرید کو لاکھ بخششیں مل رہی ہیں۔ فقیروں کے لیے اتنی دعائیں کی کہ اللہ کی طرف سے جواب ملا، پھر جا کر چپ کیا۔ جس طرح اپنے لیے جواب ملا نا، اس طرح فقیروں کے لیے جواب ملا، پھر جا کر چپ کیا۔ اتنا یہ فقیروں کے لیے دعا کی ہے۔ تو پھر میں یوں کیوں نہ کہوں کہ اگر پیر حج پر ہے تو مرید بھی حج پر ہیں، اگر سچا مرید حج پر ہے تو پیر بھی حج پر ہے۔ وہ ہمارے مشائخ کا بہترین شعر ہے، مقصد ہے دل کی خوراک۔ یا غوث معظم قطب برا آباد تیرا میں خانہ رہے۔ مرید اپنے پیر کی محبت میں وہ بھی شعر پڑھتا ہے، یا غوث معظم قطب ورا آباد تیرا میں خانہ رہے۔ سرشار رہیں میں خوار تیرے، آباد تیرا پیمان رہے۔ یا غوث معظم قطب برا آباد تیرا میں خانہ رہے۔ تو دل میں رہے، تو من میں رہے، تو تن میں رہے، تو جان میں رہے، تو تن میں رہے، تو من میں رہے، تو دل میں رہے، تو جان میں رہے، تو سارے وجود و
بدن میں رہے بس یاد نہ کوئی افسانہ رہے۔ مرید پیر کو کہتا ہے تو تن میں رہے، میری ہے تجھ سے محبت، میرے بدن میں تو رہے، میرے من میں اندر دل میں بھی تو رہے، میرے دل میں بھی تو رہے، میری جان میں بھی تو رہے، بس ہر وقت میں تجھے دیکھوں، تیری یاد میں غرق رہوں، ظاہر میں بھی تو باطن میں بھی تو۔ یہ ہے سچا مرید ہے، مرید سچا ہو۔ تو تن میں رہے، تو من میں رہے، تو دل میں رہے، تو جان میں رہے، تو سارے وجود و بدن میں رہے بس اور نہ کوئی افسانہ رہے۔ پیر کی یاد کے علاوہ باقی سب جھوٹے قصے، سب جھوٹی کہانیاں، سب جھوٹی باتیں، اور کوئی نہ رہے۔ افسانہ کہتے ہیں جھوٹے قصے کو۔ بس یاد نہ کوئی افسانہ رہے، یا غوث معظم قطب برا آباد تیرا میں خانہ رہے۔ دیکھا آپ نے، عاشق مرید، صادق مرید کی بات، وہ اپنے اندر پیر کو تصور کر رہا ہے۔ طریقت معرفت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ دل نے چاہا کہ فقیر بھی آئیں گے اجتماع پر، ایسے شرن بھی حج کے بارے میں کچھ دوستوں کو سنانا ہے۔ علم تو ہونا چاہیے، ہم تو مسکین غریب ہیں، علم ہونا چاہیے۔ جب اللہ توفیق دے تو ہم بھی اللہ کے گھر کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ فقیر ایک بار نہیں 2 بار حج کیا ہے، زندگی میں 2 بار حج کیا ہے۔ ایک حج تو جناب میاں غلام انور بھنگر صاحب کے سر پر تاج ہے کہ ذریعہ وہی بنے، سبب وہی بنے، واسطہ وہی بنے، خدمت کے ذریعہ وہی بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر نصیب فرمائے گا۔ خدمت چونکہ انہوں نے کی تو پھر اجر ان کے لیے ہے۔ فرض اس فقیر کا ساقط ہوا، حج فقیر نے کیا، تو اگرچہ اس وقت مجھ پر حج فرض نہیں تھا لیکن بالغ تھا تو زندگی میں حج کیا تو فقیر سے حج ساقط ہوا، لیکن جتنا مجھے ثواب ملا اتنا ثواب میں غلام انور بھنگر صاحب کو بھی ملا کہ اللہ نے سبب ان کو بنایا۔ یہ ان کے لیے دنیوی و آخرت کا اجر عظیم ہے کہ دین کے غلام کو انہوں نے پیسے دیے، ایک سبب بنا، وہ دین کا غلام خادم اسلام حج پر گئے، ان کے لیے بھی اجر اور فقیر کے بھی اجر۔ یہ ہے اللہ کا فضل۔ باقی عمرے تو فقیر کرتا ہی رہا۔ میں چونکہ دین کا خادم جاتا ہوں اپنے خطاؤں کی بخشش کے لیے، اور نبی کے جو دشمن ہیں ان کو جلانے کے لیے۔ وہ دشمن دیکھیں گے پیغمبر کے مزار پر اتنے آئے، اللہ کے گھر میں اتنے آئے، تو شیطان جلتا ہے۔ شیطان جلتا رہے، اللہ کے محبوب خوش ہوتے رہے ہیں۔ دیکھ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے اجتماع پر لوگ زیادہ ہیں، سالانہ اجتماع پر لوگ زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر جس کی شادی ہے وہ کہتے ہیں میرے ولیمے پر لوگ زیادہ ہیں۔ جتنے زیادہ آتے ہیں پھر اس کا اعزاز ہوتا ہے، اس آدمی کا اکرام ہوتا ہے، یعنی اس کی شادی پر اتنے زیادہ آدمی آئے، اس کے سالانہ اجتماع پر اتنے زیادہ آدمی آئے، تو اللہ کے محبوب خوش ہوتے ہیں کہ میرے روز اقدس پر میرے اتنے زیادہ امتی آئے۔ تو نبی کا خوش کرنا یہ بھی تو بڑی بات ہے۔ ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر خوش ہو جائے۔ ایک آدمی ہم وہاں بھی بھاگ رہے ہیں، مسجد میں وضو کر رہے ہیں، پھر بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، ایک آدمی سے پھر لاکھ بنتے ہیں۔ دان دان استغل در انبار، ایک آدمی سے پھر لاکھ آدمی بنتے ہیں۔ ہم بھی ان لاکھوں میں سے ایک آدمی ہیں، اپنے آپ کو غلاموں میں شمار کرتے ہیں۔
اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیت اللہ کی تعریف کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں یہودی ہوتے تھے، یہودیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس۔ اللہ نے چاہا کہ نبی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کریں تاکہ وہ آئیں، صحبت میں بیٹھیں، نبی کی باتیں سنیں، حق واضح ہو، کچھ نہ کچھ مناسبت ہوگی تو پھر قریب آئیں گے تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ تو 18 مہینے، 1 سال 6 مہینہ، 1.5 سال، مہینے 18 ہو گئے۔ 18 مہینے مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 5 وقت فرض نماز ادا کی۔ مدینہ شریف میں بیت اللہ، کعبۃ اللہ وہ جنوب کی طرف ہے اور بیت المقدس شمال کی طرف ہے، بالکل الٹ۔ ادھر مکہ اور ادھر بیت المقدس ہے۔ مکہ کی طرف منہ کرو تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، بالکل آؤٹ سائڈ۔ 18 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے میرے حبیب ابھی منہ بیت اللہ کی طرف کرو۔ حضور نے نماز کے اندر ہی بیت اللہ کی طرف منہ کیا۔ تو یہودیوں نے مخالفت کی، کہا کہ بیت المقدس سب نبیوں کا قبلہ ہے، بیت المقدس بابرکت اللہ کا گھر ہے، یہ سب سے پہلے بنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بیت المقدس کی تعریف میں اپنے دلائل دینے شروع کیے اور لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا کہ یہ کیسا نبی ہے، بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ کیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعریف بیان کی۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں کہ نبی تو دکھ نہ کر، دشمنوں کی عادت ہے یہ باتیں کرتے رہیں گے۔ سچ بات یہ ہے کہ بیت اللہ سب سے پہلا گھر ہے، بیت المقدس بعد میں بنا ہے، بیت اللہ شریف بیت المقدس سے پہلے ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر وہ ہے جو مکہ شریف میں ہے، بیت المقدس نہیں۔ بیت المقدس بے شک اللہ کا گھر ہے، مگر اس کی تعمیر مکہ المکرمہ کے بیت اللہ سے بعد ہے۔ اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر یہی بنا، یہ اس کا شرف ہے۔ زمین جو تیار ہوئی تو زمین میں سب سے پہلا جو گھر بنا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اول بیت، پہلی فضیلت یہ، پہلے ہونا بھی سبحان اللہ۔ ہاں جی، ایک عالم دین ایک علاقہ میں آئے، سب سے پہلے لوگ اس کو پہچانے، اس کی بیعت کریں تو اس کا شرف ہے۔ ان لوگوں میں نفس نہیں، خواہش نہیں، دنیا کی محبت نہیں، عقل ہے ان میں، عقل ہے، دانائی ہے، سمجھ ہے کہ عالم کو پہچانا، ایک پرہیزگار کو پہچانا، اس کا مددگار بنا، اس کا یار بنا، اس کا انصار بنا۔ عالم کو پہچاننا ہر شخص کا کام تو نہیں، پرہیزگار عالم کو پہچانے، پھر اس کی صحبت میں آئے، پھر بیعت کرے، پھر خدمت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، پھر حضور پر ایمان لانا، پھر غلام بننا، یہ ابو بکر صدیق کا کمال ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں، یہ ان کا کمال ہے۔ تو بیت اللہ شریف سب سے پہلا گھر ہے اس زمین پر، تو یہ شرف ہے بیت اللہ کے لیے۔ نمبر 2 فرمایا مبارکاں وہدی للعالمین، اے میرے حبیب یہ جو گھر نہیں، یہ برکتوں سے بھرا ہوا گھر ہے، مبارکاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کے لیے لفظ مبارک کہا، برکتوں سے بھرا ہوا۔ جو آدمی ایک نماز بیت اللہ کے قریب پڑھے اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ باہر اگر 1,00,000 نماز پڑھے، کمال ہے، 1,00,000 نماز ایک طرف، یہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر، یہی تو برکت ہے۔ بابا یہاں کماؤ گے تو 1 روپیہ، ادھر کماؤ گے تو 1,00,000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ، بڑی برکت ہے۔ یہ بکری ایک بچہ دیتی ہے اور وہ بکری 1,00,000 بچے دیتی ہے، کمال ہے، اتنی بڑا، ایک بکری 1,00,000 بچے دے، پھر وہ بچے دیں، پھر تو بہت زیادہ ہوگا۔ برکت مانا
تھوڑی چیز زیادہ ہو، یہ ہے برکت۔ اللہ نے بیت اللہ کے لیے فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یہ گھر نہیں بیت اللہ برکتوں سے قرآن کہتا ہے، رحمان فرماتے ہیں بیت اللہ مبارک ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ لفظی دوسری شان، دوسری فضیلت۔ نمبر 3، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سب جہانوں کو راستہ دکھانے والا گھر ہے یہ بیت اللہ نہیں، تمام جہانوں کو، جہان والوں کو راستہ دکھانے والا ہے، سب کا رہنما ہے، سب کا قبلہ ہے۔ پوری دنیا سے لوگ ادھر منہ کرتے ہیں، فرشتوں کا رخ بھی ادھر ہے، جنات کا رخ بھی ادھر ہے، جانوروں کا رخ بھی ادھر ہے، اللہ کے سوا ہر چیز کا رخ ادھر ہے، پوری کائنات کا رخ ادھر ہے۔ جس طرح محمد آخری نبی ہیں، آئے تو آخر میں لیکن شان میں سب سے بڑھ گئے، اور رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کے رحمت ہیں، تو یہ بیت اللہ بھی بظاہر آخر میں آیا، آخری نبی کو ملا، مگر اس کی شان اتنی زیادہ ہے کہ سب گھروں سے بڑھ کر ہے، اور تمام کائنات کا رخ اس کی طرف ہے۔ یہ ہے ہدی للعالمین، اللہ ہے رب العالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور بیت اللہ ہدی للعالمین۔ اللہ نے بیت اللہ کو شرف دیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترتیب میں یہ 3 فضیلتیں ہوں گی۔ یہود جو ہمارے نبی کو تکلیف پہنچاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب کو تسلی دی، فرمایا محبوب یہ غلط بولتے ہیں، میں اللہ بیان کرتا ہوں، بیت اللہ کی یہ شان ہے۔ کہتے ہیں نا پورا قرآن نبی کی شان میں، اب یہ پورا قرآن نبی کی شان میں، نبی کے لوگ تکلیف پاتا تو پھر اللہ تعالیٰ رد کرتا ہے، تو یہ نبی کی شان ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فضیلت جاری ہے۔ نمبر 4، اس بیت اللہ میں بہت واضح نشانیاں ہیں، اے میرے حبیب یہ بیت اللہ اللہ کی آیتوں سے بھرپور ہے، آیات بینات انہی میں ہیں، بالخصوص مقام ابراہیم اسی میں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کے کھڑے ہونے والی جگہ جو پتھر پر نشان ہے وہ بھی اسی جگہ ہے۔ یہ بیت اللہ کی عظمت ہے، بیت اللہ شریف کی فضیلت ہے، کعبۃ المشرفہ کی عظمت ہے۔ بیت المقدس الحمدللہ وہ بھی اللہ کا گھر ہے، مگر جو آیات بینات اس بیت اللہ میں ہیں وہ بیت المقدس میں نہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ کہتے ہیں کہ اس بیت اللہ کے اوپر پرندے بھی نہیں اڑتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شرف دیا، پرندہ آتا ہے جب بیت اللہ کے اوپر آتا ہے ہٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اتنی عظمت دی ہے کہ پرندے بھی اوپر سے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر شیر اور باول کتے اس میں بالفر داخل ہو جائیں تو سب بیت اللہ کی حدود میں سر جھکا دیتے ہیں۔ حرم شریف میں کوئی کسی سے نہیں لڑتا، رب تعالیٰ نے حرم شریف کو اتنی عزت دی ہے کہ یہ دشمن بھی یہاں لڑ نہیں سکتے، سر نیچے جھکا دیتے ہیں۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، اللہ کے اس گھر کی عظمت و فضیلت کے دلائل ہیں اس میں۔ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہاتھی والے لوگ بادشاہ کو جو غصہ آیا، یمن کے بادشاہ کو،
ان کے اپنے بیت بادشاہ کو خیال آیا کہ لوگ یہ مکے جاتے ہیں، وہاں حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سال میں بڑا ہجوم ہوتا ہے، پھر مکے والوں کی عزت ہوتی ہے، یمن میں گھر بناؤں، ادھر بھی ایک بیت اللہ بناؤں، پھر لوگ یہاں حج کے لیے آئیں، یہاں عزت ہو جائے۔ اس کو خیال پیدا ہوا یمن کے ابر بادشاہ کو، تو اس نے یمن میں ایک بیت اللہ بنایا، اپنا گھر بنایا، لوگوں کا ادھر آؤ حج کے لیے۔ ابھی لوگ کہاں آئیں گے ادھر حج کے لیے، یہ تو اصلی بیت اللہ ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے یہ گھر بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کسی اللہ کے سچے بندے کو جذبہ آیا، اس نے اسی یمن والے گھر کو جلا دیا۔ جب اس کو جلا دیا تو بادشاہ کو غصہ آیا، سمجھ گیا کہ اس کو جلانے والا ضرور وہی مکے کا ماننے والا ہے، بیت اللہ کا ماننے والا ہے، میں بیت اللہ کو جلاتا ہوں تاکہ اس کو پتہ چلے۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ کسی بیت اللہ کے ماننے والے، مکے والے بیت کے ماننے والے نے اس بیت اللہ کو جلا دیا ہے، اب میں اپنا بدلہ لوں گا اس سے۔ اس کے بڑے بڑے ہاتھی تھے، فوج تھی، سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، کمانڈوز تھے، بڑے بڑے تجربے کار بہادر جری آدمی تھے، ہاتھیوں پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ بادشاہ خود بھی، بادشاہ، لشکر، فوج آ رہے ہیں مکے کی طرف، بیت اللہ کو جلائیں گے اس ارادہ سے۔ جب فوج مزدلفہ کے قریب آئی تو اللہ عز و جل کی طرف سے عذاب آیا اوپر سے۔ وَفِيهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ، یہ سمجھا رہے، فِيهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ۔ اللہ کا گھر وہ ہے جو نشانیوں والا ہے، اللہ کا گھر وہ ہے جو معجزے والا ہے، اللہ کی قدرت کے ظہور کا مظہر ہے۔ اس بیت اللہ سے خدا کی قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب قریب مزدلفہ، انہوں نے سامان اتارا، وادی محصر، اب آرام کریں گے، پھر صبح آگے جائیں گے، بیت اللہ شریف کو نعوذ باللہ جلائیں گے۔ صبح جو اٹھے، ہاتھیوں کو جو چلایا، ہاتھی آگے جاتے نہیں، ہاتھی کو زور دیتا ہے، مارتا ہے، ہاتھی چپ، آگے جتنا زور دیتا ہے ہاتھی نیچے گرتا ہے۔ حیران ہے کیا بات ہے، بڑی کوشش کی مگر ہاتھی آگے نہ گئے۔ ہاتھیوں کا آگے نہ جانا یہ آیات بینات کا حصہ ہے۔ قرآن نے جو کہا فیہ آیات بینات، اس بیت اللہ میں واضح نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ہاتھی بیچاری بھی آگے نہیں جاتی، مالک زور لگاتے ہیں، لکڑ مارتے ہیں، اپنی طرف سے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، مگر اللہ کی قدرت ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ شریف کو عظمت ہے، ہاتھی کو نہیں ملتی، طاقت ہے نہیں۔ جب وقت گزر گیا، یہ نشانی واضح ہو گئی تو خدا تعالیٰ نے فرمایا تم آرام نہیں کرتے، اب دوسرا عذاب۔ ابابیل پرندے کو حکم ہوا اپنے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر فوج کے اوپر برسا دو۔ کنکریاں پرندے ہیں، ہر پرندہ نے 3 کنکریاں، ایک چونچ میں اور 2 اپنے پنجوں میں، پرندوں کے 2 ہوتے ہیں پاؤں، 2 کنکریاں اپنے دونوں پنجوں میں اور ایک منہ میں۔ ایک جانور نے 5 کنکریاں اٹھائیں، 5 آدمی کے لیے، اوپر سے آئے جس طرح بارش کا قطرہ برسے، تو انہوں نے وہ ایک ایک کنکری آدمی کے اوپر ڈال دی، پھر دوسری کنکری دوسرے کے سر پر، تیسری کنکری تیسرے کے سر پر، ایک ایک کنکری گولی کی طرح سر کو لگ کر پورے جسم سے نیچے اتر جاتی، ہاتھی کو پھاڑ دیتی، پورا فوج وہاں تباہ و برباد ہو گیا، پوری فوج۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ سبحان اللہ،
لفظ کا حسن دیکھو، معنی کا حسن دیکھو. فیہ آیات بینات. اے لوگو، یہ بیت اللہ افضل ہے، عظمت والا گھر ہے، اس میں خدا تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں. اللہ. ومن دخلہ کان آمنا. جو آدمی اس بیت اللہ میں داخل ہو جائے تو وہ امن والا ہو جائے، کوئی اس کو نہ مارے نہ. اگر قدرت کا رنگ ہے تو اللہ جانوروں کو تو خود سمجھاتا ہے کہ انسانوں کو حکم ہے. ایک آدمی ناحق خون کر کے بھاگ کر جا کر حرم شریف میں داخل ہو جائے، ظالم ہے، ناحق قتل کیا، ناحق. اب سزا میں اس کو قصاص ہے، قتل کرنا ہے. ناحق قتل کیا تو اس کو حاکم قتل کرے گا، قصاص. مرتد ہو جائے تو اس کے لیے قتل ہے، ناحق قتل کرے تو قتل ہے. شادی شدہ محصن زنا کرے تو اس کے لیے رجم ہے یعنی قتل. ان تینوں کے لیے شرعاً قتل ہے. یہ تینوں گناہ کرنے کے بعد اگر وہ حرم میں داخل ہو جائے، بیت اللہ کے مسجد حرام میں آ جائے تو حاکم اس کو قتل نہیں کرے گا. قرآن نے کہا وَمَن دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا. جو اس میں داخل ہوگا تو امن والا ہوگا، بامن. اس کو آپ مار نہیں سکتے. کیا کریں گے پھر؟ آپ اس کو روٹی نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے، آپ اس کو زندگی گزارنے کی سہولت نہیں دیں گے، کیونکہ حاکم حکم کرے گا حرم میں موجود ہے، اس کو کوئی چیز نہ دو. کتنا رہے گا وہ؟ بغیر روٹی، بغیر پانی، بغیر ہوا، بغیر سہولت کے رہ نہیں سکے گا. آخر کار باہر نکلے گا. جب حرم سے باہر نکلے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا. یہ ہے بیت اللہ کی عظمت. وَمَن دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا. ہاں اگر کوئی آدمی حرم کے اندر کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کو وہاں قتل کرنے کی اجازت ہے، چونکہ اس نے خود حرم کی بے حرمتی کی ہے، حرم کے اندر قتل کیا ہے. جب حرم کے اندر قتل کیا تو اس کو فوراً وہاں کوئی قتل کرے تو اجازت ہے. باہر غلط کام کر کے اندر آ جائے تو پھر اس کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ حرمت کے خلاف ہے. ابن خطل پہلے مسلمان ہوا، پھر اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہوا، پھر مکے آیا نبی کے دشمنوں کے پاس، پھر نبی کے دشمنوں کے سامنے نبی کے خلاف بولنے لگا، پھر نبی کی نعوذ باللہ حجب و مذمت میں اشعار کہنے لگا. مزہ آیا قریش کو، ماشاءاللہ یہ مکے سے آیا ہے، مکے میں نبی کے خلاف بول رہا ہے، نبی کی حجب کر رہا ہے، عورتوں کو بلایا، لڑکیوں کو بلایا، تماشا بنایا. اب سب مرد عورتیں تماشا دیکھتے ہیں اور یہ نبی کے خلاف شعر بولتا ہے، اس پر پیسے ایسے اچھلتے ہیں اور پیسہ ایسے ڈالتے ہیں اور یہ خوش ہوتا ہے اور نبی کے خلاف بولتا ہے. تو اس نے حضور کو بہت ایذا دی، بہت غلط کام کیے. اسلام چھوڑنا، پھر دشمنوں سے ملنا، پھر نبی کے خلاف کھلم کھلم بولنا، پھر لوگوں کی مجلس قائم کرنا، پھر یہ ان کا پیشوا بننا، پھر پیسے لینا. فتح مکہ سن 8 ہجری میں حضور نے مکہ شریف کو فتح کی. کچھ کافر بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے. ابن خطل کو موقع نہیں ملا، اسی ابن خطل کو موقع نہیں ملا، بھاگتے ہوئے بیت اللہ کے پڑوں سے آ کر چمٹ گیا. بیت اللہ شریف کے جو پڑ ہیں اس میں چمٹ گیا. سمجھ رہا تھا مسلمان پکڑیں گے، ماریں گے، قتل کے علاوہ میرے لیے اور کوئی چارہ نہیں، اگر بچ گیا تو یہاں ہی بچ گیا. ابن خطل بیت اللہ شریف کے پڑوں سے آ کر چمٹ گیا اس ارادہ سے کہ شاید اس طریقے سے بچ جاؤں، ورنہ میں بچنے کے قابل نہیں. صحابہ نے دیکھ لیا کہ ابن خطل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ابن خطل پھنس گیا ہے، بھاگ نہیں سکا ہے مکہ میں، اور ابھی جو ہے بیت اللہ کے پردے میں چمٹ گیا ہے. جو حکم ہو، کہو کہ اس کو مار دیں گے، کہیں گے آپ چھوڑ دیں گے. حضور نے فرمایا کہ اسی نے خود بیت اللہ کی بے حرمتی کی ہے، بیت اللہ کے سامنے میرے خلاف حجب کیا ہے. اب اپنے آپ کو بچانا، اس کو پکڑو، اس کو قتل کرو یہاں ہی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطل کو یہاں حرم کے اندر قتل کرنے کو ہو گیا. یہ انتہائی بڑا ظالم ہے, انتہائی بڑا منحوس ہے. ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے, یہ اس کے لیے اور مذمت ہوگی. لوگ کہیں گے کہ یہ اتنا بڑا ظالم تھا, اتنا بے نصیب محروم ازلی تھا کہ اس کو حرم کے اندر قتل کیا گیا. یہ اس کا نام قیامت تک جاری رہے کہ منحوس کی خرابی ہوتی رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطل کو, جو کہ حرم کے اندر خطا کرتا تھا, قتل کرنے کی اجازت دے دی. یہ اس کے لیے خصوصیت ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو حرم میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے. آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں, یہ شرف ہے. کچھ مخصوص ہیں, اہل علم کو اس کی خبر ہے, ورنہ قرآن نے خود فرمایا کان آمنا. یہاں تک یہ بیت اللہ کی عظمت بیان ہوئی قرآن میں. 1 2 3 4 5 6 لین سے یہ بیت اللہ کی تعریف ہے. آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اللہ کی طرف سے لوگوں پر اس بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. لوگوں, اب کتنا عظمت والا میرا گھر ہے, تو آپ پر فرض ہے کہ آپ ایک بار تو حج کریں. پھر فرمایا من استطاع الیہ سبیلا, جو طاقت رکھے. سب پر نہیں, چونکہ علی الناس کہہ دیا تو عام ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, کتنا عام کر دیا ہے. تو مراد مسلمان, لیکن الناس کہہ کر اس کو اور عام کر دیا, سب انسانوں پر. من استطاع الیہ سبیلا, اس آدمی پر جو یہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھے. پہنچنے کی طاقت, گھر کا خرچہ چھوڑے, راستے کا کرایہ آنے جانا کا ہو جائے, بس حج فرض ہے. حج کے فرض ہونے کے لیے 2 چیزیں ہیں. نمبر اول زاد راہ, کھانے پینے کا جو خرچہ ہے اس کو کہتے ہیں زاد راہ. نمبر 2 کرایہ, راحل, جو آپ کی سواری ہے, سواری یا اپنی ہو, اونٹنی ہے, گھوڑا ہے, گدھا ہے, آپ کی اپنی سواری ہے, یا جہاز ہے, یا کوئی بس ہے, کرایہ آپ کو آنے جانے کا ہو. کرایہ آنے جانا کا ہو, اور بیوی بچے ہیں تو ان کا خرچہ, جتنے دن آپ کو سفر میں لگے وہ خرچہ, آپ کے اپنے پیٹ کا خرچہ. اتنا آپ کے پاس پیسہ ہو گیا اس حج کے دنوں میں, تو آپ پر حج فرض ہو گیا. پھر سنو, کرایہ, پیٹ کا خرچہ, بیوی بچوں کا خرچہ, جتنا آپ آئیں جائیں, یہ حج کے دنوں میں آپ پر اتنا پیسہ گھر میں موجود ہوا تو آپ پر حج فرض ہو گیا. زندگی ساری میں ایک بار حج کرنا شرعاً فرض ہے, اللہ سے لازم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا, جو شخص حج کی طاقت رکھے, اس کے پاس توفیق ہے, اور پھر بھی حج نہ کرے, وہ یا یہودی ہو کر مرے یا نصارہ ہو کر مرے. مسلمان ہے, حج فرض کا تارک ہے. یہودی حج کو نہیں مانتے, عیسائی حج کو نہیں مانتے. اب تو مسلمان اور پھر کام یہودی اور عیسائی والا کرے, تو مجھے ڈر ہے کہ وہ یا یہودی ہو کر مرے یا نصارہ ہو کر مرے. خدا کرے یہودی ہو کر مرے, خدا کرے نصارہ ہو کر مرے, مسلمان ہو کر نہ مرے. کہ اسلامی کام کیوں نہیں کرتا, یہ وجہ بتا. فقہائے کرام نے اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور شرط بھی بڑھا دی. فرمایا کہ کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہ ہو. وہ اس میں خود بخود راستہ کی سہولت, رکاوٹ ہوگی تو راستہ کی سہولت نہیں ہوگی. بادشاہ نہیں چھوڑتا. آپ دیکھیں بیچ میں کرونا کے مسئلہ ہے, بادشاہ نے اعلان کیا تھا حج کی اجازت نہیں. ایک آدمی پر حج فرض ہوا اور بادشاہ چھوڑتا نہیں, تو یہ مجبور ہے, یہ معذور ہے, کیونکہ بادشاہ کی طرف سے اجازت. من استطاع والی شرط پوری نہیں ہوئی. راحل, زاد راہ, رکاوٹ نہ ہو, حج فرض ہے. جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے, یا یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. ایک دفعہ تو حج کر, شیطان کے منہ کو تو کالا کر, غیر مسلموں کو ناراض تو کر, محمد الرسول اللہ کی زیارت تو کر,
اللہ عز و جل کے گھر کے دربار میں حاضری اختیار تو کر۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، دیکھو للہ، اللہ کا یہ اپنا حق ہے آپ پر، اللہ کا حق فرض کر دیا۔ وَلِلَّهِ صحیح جاؤں وہاں جو ہے نا کاروبار تو ہوتا نہیں، وہاں میرے رشتہ دار ہیں نہیں، بابا کاروبار کو کیا کرے گا، رشتہ دار اللہ کے لیے جائے، للہ اس لیے کہا۔ وَلِلَّهِ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کے اعزاز کے لیے، اسلام کو تعظیم دینے کے لیے، اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اب بھی شیطان بہت جلتا ہے، غیر مسلمین دیکھتے ہیں کہ حرم میں اتنے آدمی اس کو تکلیف پہنچتی ہے، حربے اختیار کرتے ہیں کہ حاجی نہ جائیں، حج نہ کریں، حربے اختیار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، محبت والا، اللہ کا ذکر والا یہ آیت سنیں کہ جوش میں آ جائے۔ میں بھی بار بار پڑھتا ہوں، مزہ آتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہے، قرآن ماننے والا، کلمہ پڑھنے والا، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اتنا پیسہ بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، شکر ہے، آگے کہا مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 55 حج کیے، عاشق تھے نا، عاشق تھے۔ کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے چھوٹے تھے، جب اللہ ان کو سمجھ دی، توفیق ہوئی، 23 حج کیے، تقریباً 23 حج کیے، او کما قیل فی الکتب، اور اکثر حج انہوں نے پیدل کیے، پیدل، اور حج کا بڑا حصہ پیدل۔ ان کو شوق تھا اپنے رب کے دیدار کے لیے پیدل جائیں گے، مزہ آئے گا، کچھ تکلیف دیکھے گا تو مزہ آئے گا۔ تجھے یار سے محبت ہو، جتنا پیدل چلے گا اتنا دل کو سکون ملے گا، مزہ آئے گا۔ محبت ہو، محبت نہیں پھر تھوڑا جگہ پھر پیچھے دیکھے گا، پھر جگہ پھر پیچھے دیکھے گا۔ اللہ کا بندہ، خدا واسطے محبت ہے، اللہ کی محبت میں اگر مر جائے تو شہادت ہے۔ اللہ کی محبت میں کوئی مر جائے تو شاید، حج کے سفر میں جو مر جائے تو شہید ہے۔ عالم متقی کی زیارت کے جو جائے راستے میں مر جائے تو شہید ہے۔ جو دین سیکھنے کے لیے جائے راستے میں مر جائے تو شہید ہے۔ جو جہاد کے لیے جا رہا ہے راستے میں مر جائے تو شہید ہے۔ دعوت حق، تبلیغ اسلام کے لیے سفر کر رہا ہے، بیچ میں مر جائے تو شہید ہے۔ تو آپ تو شہید ہیں، آپ کو کیا غم، کیا پریشانی، آپ کو کیا فکر؟ آپ تو مقصود تک پہنچیں بھی شکر، راستے میں مر جائیں پھر بھی شکر، نعمت ہی نعمت ہے، غم کس چیز کا؟ ایک علاقے کا چیئرمین تھا، میرے والد صاحب کی خدمت میں آتا تھا، یہ بھی شکر، آ کر دعائیں منگواتا تھا، حاضر ہوتا تھا، دعائیں منگواتا تھا۔ چیئرمین تھا، زمیندار تھا، اس کے بعد زمینیں بہت تھیں، اس کی 2-3 کاریں تھیں۔ عام لوگوں پر ایک اور کار پر جاتا تھا، پھر خاص لوگوں کے پاس کچھ اور کار پر جاتا تھا۔ میں اس کو کہتا تھا چیئرمین صاحب زندگی پر بھروسہ نہیں، شکر ہے اللہ نے آپ کو نیکوں کی صحبت نصیب کی، آپ پر حج فرض ہے، آپ حج کریں۔ کہتا تھا ہو صحیح، ارادہ ہے حج کرنے کا، انشاءاللہ جاؤں گا۔ پھر کچھ مدت کے بعد اس کو دیکھا، میں نے کہا چیئرمین صاحب آپ حج پر جائیں، آپ پر فرض ہے، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے۔ کہا سے میری ٹانگیں کام نہیں کرتی، کہنے لگا میری ٹانگیں کام نہیں کرتی، میں معذور ہو گیا۔ میں نے کہا آگے تو پھر اور ٹانگیں کام نہیں کریں گی، اب کچھ تو کام کر رہی ہیں، ابھی جاؤ حج پر، انشاءاللہ اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کام آسان کرے گا۔ کہتا ہے ہاؤ جاؤں گا۔ یہ سبق ہے، سبق آپ کو بھی، اپنے آپ کو بھی سبق دے رہا ہوں۔ دنیا کا حال آپ دیکھیں۔ پھر کچھ مدت کے بعد میں چونکہ عالم تھا تو مجھے آرام نہیں آتا تھا، پیار سے اچھے لہجے سے، میں چھوٹا تھا اس وقت، شہداد کوٹ کی بات ہے، یہاں آیا بھی نہیں تھا۔ پھر اس کو کہا کہ چیئرمین صاحب آپ حج پر جائیں، آپ
کے لیے شرن فرض ہے۔ کہنے لگا سی اب ٹانگیں بالکل کام نہیں کرتی۔ میں نے کہا اگر ٹانگیں بالکل کام نہیں کرتی آپ پھر اپنے بدل بھیجو، ابھی حیاتی میں ہیں، کسی اور کو بھیجو، وہ جائے آپ کی جگہ پر حج کرے تو آپ کا حج ہو جائے گا، اب یہ مجبور ہیں۔ حق تو یہ تھا پہلے کر دیا، اگر نہیں کیا کوئی بات نہیں، اب بھی فرض تو پورا ہو جائے گا، فرض پورا ہو جائے گا، آپ کسی اور کو پیسے دے دو، وہ جا کر حج کرے واپس آئے، اور آپ کی بستی میں فلاں آدمی بہت نیک مجھے لگتا ہے، اس کی داڑھی بھی ہے، اس کی پگڑی بھی ہے، وہ نمازیں بھی پڑھاتا ہے اور انگریزی بھی جانتا ہے، انگریزی بولتا بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور زمیندار بھی ہے، کچھ نہ کچھ ہوشیار آدمی بھی ہے، چہرے میں خوبصورت بھی ہے، آپ اس کو بھیجیں اپنی جگہ پر۔ میں مشورہ آپ کو دے رہا ہوں، کسی کو بھی بھیجو ورنہ آپ اسی کو بھیجو۔ چپ کر کے سی میں سوچتا ہوں، اس بات کو سوچتا ہوں، حج پر نہیں گیا، حج پر کسی کو نہیں بھیجا، آخر کار مر گیا، سمجھ لیا، نہیں ہوا، اللہ نے اس کو طاقت نہیں دی، اللہ نے اس کو طاقت نہیں، نفس غالب ہوا نا، دنیا کی محبت، یا دنیا کی محبت ہے یا پھر ایمان کی انتہائی کمزوری ہے، خدا پر یقینی نہیں ہے، خدا پر یقین پھر حج کیا ہے؟ ایسی دنیا کی محبت، اللہ نے آپ کو 1000 جریبوں کا مالک بنا، 1000 جریبوں کا مالک بنا ہے، تھوڑی زمین نہیں ہے، 1000 جریبوں کا مالک ہے اور تو حج نہیں کر سکتا۔ اتنا دنیا کی محبت یا غفلت، ایک تو ہے یا انتہائی غفلت ہے یا انتہائی دنیا کی محبت ہے، کچھ تو ہے، نہیں کیا۔ اللہ سبحان اللہ، تفسیر روح البیان میں قصہ ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ، اس نے 55 حج کیے تھے، 55 حج کیے تھے یا اس سے بھی زیادہ حج ہیں۔ کہہ رہا تھا کہ ایک دن وہاں میں حرم میں سوچ، دل میں خیال آ رہا تھا، وسوسہ آ رہا تھا، میں نے اتنے زیادہ حج کیے، پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ انسان کو خیال آتا ہے، خیال وسوسہ آتا ہے، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا، اللہ راضی ہے یا نہیں، پتہ نہیں وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میں تو ہر سال ہی آتا ہوں، 60 کے قریب حج کیے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا رات کو نیند آئی، نیند میں دیکھا کہ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی طرف سے جلوہ ہوا، مجھے الہام ہوا، فرمایا اے فلاں بتا تو اس شخص کو اپنے گھر دعوت کرے گا جس پر تو ناراض ہے، اپنے گھر اس کو بلاؤ، اس کے گھر میں بٹھاؤ، پھر اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی خدمت۔ کیا آپ اس شخص کو دعوت کرو گے، اپنے گھر لاؤ گے، کھانا کھلاؤ گے، پیار کرو گے، بیٹھو گے، بات چیت کرو گے، جس پر تم ناراض ہو، جس کو تم پسند ہی نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا نہیں، اس کو میں دعوت نہیں کروں گا، دعوت اس کو کروں گا جس سے پیار ہوتا ہے۔ فرمایا اگر میں تجھ پر ناراض ہوتا تجھے اپنے گھر دعوت نہ کرتا۔ زندگی میں 60 سال گزرے، ہر سال تجھے اپنے گھر بلایا، اپنے گھر طواف کرایا، اپنے گھر تجھے کھانا کھلایا، تو بتا میں راضی ہوں تو تجھے بلایا، میں راضی ہوں تو تجھے بلایا، تجھ سے پیار کرتا ہوں تو تجھے بلایا اپنے گھر۔ میرے اندر جو پریشانی تھی، وسوسہ تھا، سارا ختم ہو گیا۔ الحمدللہ رب، بے شک تیرا شکر ہے، تو راضی ہے تو مجھے بلایا، تو راضی ہے تو مجھے اپنے گھر بلایا، ناراض ہوتا تو گھر نہ بلاتا۔ میں تھوڑی دیر کا نیند سے اٹھا، آنکھیں جب کھولی، سبحان اللہ، دل میں اتنا سکون تھا، جو دل میں ایک خیال آ رہا تھا قدرتی، شیطانی وسوسہ کہو یا کچھ حال کہو، سارا دل والا اثر ختم، سکون حاصل، شکر کرتا، الحمدللہ رب تیرا شکر، بے شک تیرا شکر، تو راضی ہے جو مجھے اپنے گھر بلایا۔ تو اس قصہ سے معلوم ہوا رب جس پر راضی ہوتا ہے تو اس کو توفیق دیتا ہے، اگر ناراض ہے اس پر زندگی کو اس کے جیسے بھی کام، چلو دنیا کی محبت بھی ناراض ہے، تو دنیا کی محبت میں اتنا دنیا کی محبت کہ خدا کے ضروری حکم پر بھی لبیک نہیں کہتا، خدا کے ضروری حکم پر بھی نہیں آتا،
اتنا غافل؟ یوں کہیں تو خدا آپ پر ناراض ہے، اللہ آپ پر ناراض ہے کہ تجھے اپنے گھر دعوت نہیں دیتا، اپنے گھر نہیں بلاتا۔ راضی ہوتا تو بلاتا، راضی ہوتا تو تجھے اپنے گھر بلاتا۔ جس کو بلایا وہ شکر کرے، عاجزی کرے، بندگی کا مظاہرہ کرے، خطاؤں کی مغفرت طلب کرے۔ جس کو نہیں بلایا وہ عرض کرے رب تعالیٰ مجھے تو توفیق عطا فرما، اپنی زندگی میں حج ادا کروں، اس فریضہ سے سبک دوش ہو جاؤں۔ یہ ایک فریضہ ہے، اسلام کا فریضہ ہے، اس سے میں ہلکا ہو جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں، دعا کرو میں بچوں کے فریضہ سے سبک دوش رہا۔ اچھی بات ہے، سمجھدار ہے، سوچتا ہے کہ یہ میرے اوپر ایک ذمہ ہے، اس سے میں ہلکا ہو جاؤں، فارغ ہو جاؤں۔ جس طرح آپ کو اپنے بیٹوں کی فکر ہے، بچیوں کی فکر ہے، نماز کی فکر ہے، تو اسی طرح آپ کو حج کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ زندگی میں ایک بار اگر آپ کے پاس کرایہ اور گھر کا خرچہ موجود ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، تو آپ پر حج کرنا فرض ہو گیا۔ اگر بالفرض حج نہیں کیا اور حج فرض ہے، معذور ہو گیا تو کسی اور کو بھیجو۔ بالکل موت کے قریب آیا، ابھی تو بالکل موت ہے، تو وصیت فوراً لکھو، بیٹا میری وصیت ہے، میں مر جاتا ہوں، میرے پیسوں سے کسی آدمی کو بھیجو تاکہ میرے بدل حج کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی اس کے گناہ کو معاف کرے گا، چونکہ اس نے وصیت تو کر لی، وصیت لکھی ہوئی ہے، وہ کاغذ پر لکھ لے اور 2 گواہ بھی بنا دے کہ یہ میری وصیت ہے، یہ 2 گواہ ہیں، اگر میں مر جاؤں تو میرے مال سے، تو پھر اس کے مال کو 3 حصے کریں گے، تیسرے حصے سے آدمی کو بھیجیں گے، 2 حصے اس کے وارثوں کے ہوں گے۔ وصیت تیسرے حصے سے زیادہ ناجائز ہے، وصیت تہائی میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس اب مثلاً 30 لاکھ روپے موجود ہیں، 30 لاکھ، تو وصیت کرے 10 لاکھ میں حج ہو جائے گا، تو 10 لاکھ اس آدمی کو دیں گے، اس کی طرف سے حج کرے، باقی 20 لاکھ اس کے وارثوں میں تقسیم کریں گے۔ اس کے بعد کل پیسے ہی 20 لاکھ ہیں، پوری ملکیت، زمین، گھر، جائیداد، پیسے، دوسروں پر قرضہ، کل 20 لاکھ ہیں، تو 20 لاکھ کا تیسرا حصہ یہ 10 لاکھ نہیں ہے، پیسے تھوڑے ہیں، حج نہیں ہو سکتا، تو پھر وصیت ادا نہیں ہوگی، چونکہ 2 حصے تو وارثوں کے ہیں، 20 لاکھ میں 2 حصے وارثوں کی طرف چلے گئے، 14,000 سے کچھ کم وارث کے ہیں، تو آپ کے پاس 7,000 بھی نہیں بنتے۔ جب 7 لاکھ نہیں بنتے تو 7 لاکھ میں تو حج نہیں ہوتا، تو آپ گناہگار ہوں گے کہ آپ کی وصیت جاری نہیں ہو سکی، آپ حج بدل بھی نہیں کرا سکے۔ پھر اگر کوئی وارث اپنی طرف سے 3 لاکھ ملا کر اس کو 10 لاکھ بنائے، پھر کیا نصیب کے بچے کو طاقت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر بالفرض بچہ اپنے ابا کی طرف سے 3 لاکھ دے کر حج کو، امید ہے اللہ کی دربار میں رب تعالیٰ گناہ معاف کرے، لیکن وہ ثواب تو نہیں ملے گا جو تیری اپنی وصیت تھی۔ اگر تیری اپنی وصیت ہوتی تو پھر یہ تیرا اپنا حج کہلاتا، اب تیرا حج تو نہیں ہوا، دوسرے نے حصہ دے دیا، پھر وہ مالک کی مرضی ہے، مالک کی مرضی ہے، کچھ تیری مجبوریاں ہیں وہ جانتا ہے، پھر وہ قبول کرے بھی مالک ہے، عذاب کرے بھی مالک ہے۔ لیکن پھر بھی امید کبھی ہے کہ 7 لاکھ آپ کے ہیں، چونکہ پورے نہیں ہوئے تھے، ایک وارث نے یا دونوں وارثوں نے حصہ ملا کر 10 لاکھ بنا دیا اور آپ کے حج کو پورا کیا، اللہ ان کو بھی اجر دے گا۔ ہمیں امید کبھی ہے کہ رب تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ یہ شرعی مسائل ہیں، آپ کو ہی سمجھنے ہیں، آپ بھی تو سمجھیں گے مسائل۔ اللہ سبحان اللہ، صحیح میرے زندگی میں میرے پاس اتنے پیسے آئے جو میں حج کر سکوں، میرا ارادہ تھا کروں گا لیکن نہیں کر، ابھی پیسے ہیں ہی نہیں، ابھی پیسے ختم ہو گئے، اب کیا کروں؟ حج فرض ہوا تو حج یہ ساقط نہیں ہوگا، پھر ابھی آپ کے پیسے نہیں ابھی موجود، پہلے تو تھے، اس ٹائم کیوں حج نہیں کیا؟ حج فرض کھڑا ہے اوپر، ایسا نہیں کہ حج فرض نہیں۔ ہاں زندگی میں کبھی اس کے پاس حج کرنے کی طاقت نہیں ہوئی تو بس پھر تو حج فرض ہی نہیں ہے، تو گناہ بھی نہیں ہے، نہ لازم نہ حساب، کچھ نہیں ہوگا۔ پیسے موجود ہوں، طاقت موجود ہو، نہ کرے، حج فرض ہو گیا،
ابھی آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے. فکر کر جب بھی ٹائم ملے موقع میسر ہو فوراً حج پر جا. حج بدل وہ کرا سکتا ہے جو خود کر نہ سکے. معذور ہو تو پھر جب تیرے اندر طاقت ہے تو خود جانا. خود کیوں نہیں جاتا؟ کہتا سی بس میں پیسے دیتا ہوں کسی اور کو. نہ، جب تو خود طاقت رکھتا ہے، روزہ جب رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھنا، روزہ نہ رکھ سکے تو پھر فدیہ دے. حج خود کر سکتا ہے تو خود حج پر جا. خود نہ جا سکے، معذور ہے پھر بدل بول. جب تک خود حج کر سکتا ہے تو بدل بھیجنا ناجائز ہے، قبول نہیں ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے، اس شخص کے لیے جس کو راستے کی طاقت ہو. تفسیر مدارک میں قصہ ہے، ایک حاجی نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ آپ کس علاقہ سے آ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کی کبھی یہ فطری تقاضا پوچھتے ہیں، خوش و خیرت، کس علاقہ سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں گھر سے نکلا تھا، ابھی یہاں حرم پہنچا ہوں، 5 سال لگ گئے مجھے. گھر سے نکلا، سفر کرتے 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 اس زمانے میں یہ اونٹنیاں تھیں، لوگ بیچارے نکلتے آستے آستے آستے. 5 سال کے بعد یہاں میں حرم پہنچ گیا ہوں. اس شخص کہ ماشاءاللہ آپ کا گھر بہت قریب ہے، آپ تو بہت قریب ہیں، 5 سال میں پہنچ گئے. وہ حیران ہوا کہ 5 سال لگے اور قریب ہے. یہ عجیب بات ہے، 5 سال کہہ رہا ہوں، گھر سے نکلا حرم پہنچنے میں 5 سال لگے، اور وہ کہتا ہے کہ بہت قریب ہو. جی بتائیں آپ کب روانہ ہوئے اور کب پہنچے؟ کہا کہ مجھے سال تو یاد نہیں، لیکن جب گھر سے نکلا تو میری داڑھی بالکل کالی تھی. گھر سے نکلا داڑھی بالکل ایک بال بھی سفید نہیں تھا. میں نوجوان تھا، داڑھی بالکل کالی تھی اور نوجوانی کی قدر کا داڑھی تھی. اب ساری داڑھی سفید ہو گئی، ایک بال بھی کالا موجود نہیں ہے. گھر سے نکلا داڑھی بالکل کالی تھی، اب یہاں حرم پہنچا ہوں حج کرنے کے لیے، پوری داڑھی سفید ہو گئی ہے. اتنا وقت لگ گیا مجھے سفر میں. کس کتاب تفسیر مدارک میں سورہ حج اذن فی الناس بالحج کی تشریح میں یہ واقعہ لکھا ہوا. ایسے بھی اللہ کے نیک بندے دنیا میں گزرے، گھر سے نکلے حج کے لیے 5 سال کے بعد حرم پہنچے. اور ایسے بھی لوگ ہیں گھر سے نکلے داڑھی کالی تھی، حرم پہنچے تو داڑھی بالکل سفید ہو گئی. ایسے بھی ہیں بندے دنیا، اللہ کے جاننے والے، اللہ کی معرفت رکھنے، اللہ کی محبت رکھنے والے. آج کل 15ویں صدی ہے، بس پیسے کی فکر ہے. پیسے کی فکر، بنگلہ بنانا. پیسہ اللہ کی نعمت ہے. پیسہ بھی تو اس لیے ہے کہ آپ بیوی بچوں کو خوش رکھو. پیسہ اس لیے ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کرو. پیسہ اس لیے ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. پیسہ اس لیے ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرو. پیسہ تو اس لیے ہے. پیسہ ہے نہ زکوٰۃ، نہ قربانی، نہ حج. تو یہ سارا سانپ آپ نے اپنے گلے میں ڈال دیا، سارا سانپ. یہ کیسا پیسہ ہے؟ سبحان اللہ. ایسے نیک بندوں کے قصے سنو. نیک بندوں، حج فرض ہوا مسلمانوں پر. پہلے تو حج تھا، آدم علیہ السلام سے حج ہے، لیکن مسلمانوں پر حج فرض ہوا سن 8 ہجری مدینہ شریف میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے، سن 8 ہجری میں حج فرض ہوا. تو حج فرض ہوا تو 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کا امام بنایا کہ لوگوں کو حج کراؤ. سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے. صحابہ اور لوگ اس کے ساتھ حج پر گئے. یہ ہر جگہ امام یہی تھے، ان کے پھراتے تھے، امام الحج. یہ سن 9 ہجری. پھر 10 ہجری میں حضور خود حج پر چلے گئے. 8 میں حج فرض ہوا، 9 میں حضور نے بھیجا، امیر بنایا حضرت ابو بکر صدیق کو. اور سن 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پر روانہ ہوئے. اس وقت حضور کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ آدمی تھے، 1.25 لاکھ صحابی. آخر عمر میں سن 10 ہجری میں، سن 11 ہجری ربیع الاول میں حضور اللہ کو پیارے ہوئے. اب یہ ہے ذوالحج، اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول.
2.5 مہینے کے بعد، حج کرنے کے تقریباً 2.5-3 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے. تو آخری عمر ہے یہ، آخری حج، حجۃ الوداع، حج اکبر، ایک ہی حج، آخری حج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ایک، آخری عمر میں حجۃ الوداع، حج اکبر، یہ سب اس کے نام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حج فرمایا، حج کیا. لوگوں کو پتہ چلا حضور نے کیسے حج کیا. ایک ایک بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. بخاری شریف میں حج کا طریقہ، مسلم شریف میں حج کا طریقہ. حضور بخاری شریف میں یہ پورا واقعہ لمبی حدیث ہے. حضور مدینے سے نکلے، کہاں نماز پڑھی، پھر دوسری نماز کہاں پڑھی، پھر اور نماز کہاں پڑھی، ایک ایک جگہ کا نام، ایک ایک جگہ. کمال ہے، اتنی جگہوں کو صحابہ نے یاد کیا. حضور نکلے سفر میں، ادھر پڑا ڈالا، ادھر نماز پڑھی، ادھر اب مسجد چھوٹی بنی ہوئی ہے، ادھر مسجد. پورے راستے کی پہچان، پورے راستے پر مسجدوں کی جگہیں. کمال ہے ان کی. ایسے عاشق تھے یہ، محبت والے تھے، سچے تھے. میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی محبت پیدا کریں، اللہ کے بندے بنیں، پھر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سینے میں رکھیں، حضور کے در کے غلام بنیں، حضور کی شریعت سنت کے پیروکار بنیں. ہاتھ کار کی طرف حلال روزی کماتے رہیں، دل یار کی طرف، دل یار. بس اس سبق کو نہیں بھولانا، ہاتھ کار کی طرف، دل یار کی طرف کام کرتے رہو، دل میں اللہ کا نام لیتے رہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنتے رہو. کامل پیر کی غلامی میں، ان کی نسبت میں، کامل پیر کی محبت نبی کی محبت کا ذریعہ ہے، کامل پیر کی محبت اللہ کی محبت کا وسیلہ ہے. اگر آپ پیر کی محبت میں مر گئے، قیامت کے دن آپ کو اللہ رسول کی محبت والا اٹھایا جائے گا. اس سے بڑھ کر اور کون سی دولت ہو. اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے آپ نے پیر لیا اور پیر کی محبت اختیار کی، پیر کی محبت میں غرق ہوا، لیکن واصل باللہ نہ ہوا تو قیامت کے دن واصلین کے ساتھ اٹھے گا. کیونکہ آپ کی نیت خالص ہے، اللہ رسول کے لیے آپ محبت کرتے ہیں. اللہ رسول کے لیے جو محبت ہے وہ خود اللہ رسول کی محبت ہے. لیکن پیر بھی تو کامل ہو، پیر عالم ہو، پیر متقی ہو، پیر باشرہ با خدا ہو، دنیا کی محبت سے آزاد ہو، دنیا کی اپنی بڑائی کی چاہت سے فارغ ہو، نہ دنیا کا ہو نہ اپنا ہو، صرف ایک مولا کا ہو. یہ ہے کامل پیر کی پہچان. نہ دنیا کا، نہ اپنی جان کا، نہ اپنے آپ کا. اپنے لیے کوئی کام نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے یار کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. ایسا پیر ملے یار، پھر دل اس کو دے دو. دل آرام کے داری دل درو بند، دل آرام کے داری دل درو بند، دیگر چشم از ہمہ عالم فرو بند. بزرگ نے فرمایا اگر کوئی ایسا جوان دیکھے دل آرام ہے یار، اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، لوگوں کے لیے وہ مہربان ہو، خدا کی وجہ سے دل آرام اگر مل جائے آپ کو، دل آرام کے داری دل درو بند. پھر میں آپ کو بتاؤں، ایسا جوان نظر آئے، اپنے دل کی رسی کو پکڑ کر اس اللہ والے کے دل کی رسی میں اس طرح باندھو، اس کو اس طرح سے، بس اپنا دل اس کے دل میں ایسے مضبوط، دل درو بند، بس دل اس کو دے دو، بس اس کی یاد میں غرق ہو جاؤ، اس کی محبت میں قید ہو جاؤ، دل اس کو دے دو. دل آرام کے داری دل درو بند. حضور قبلہ عالم یہ شعر پڑھتے تھے، پیر مٹھا علیہ رحمہ بھی یہ شعر پڑھتے تھے. حضور قبلہ عالم پیر مٹھا کے شعر سن کر یاد کرتے تھے. دل آرام کے داری، دل آرام میں میم کے بعد یہ نہیں، اس یہ کو سمجھ، دل آرام پھر یہ دل آرام کے. اگر کوئی ایسا جان، سب تو ایسے نہیں ہوتے، کوئی کس منا آدمی، کسے منا کوئی آدمی، سمجھ؟ درہم درہمیں، لمبی
درہمیں منع کوئی درہم، کوئی سب نہ کوئی. دلارام کے داری، اگر کوئی ایسا دلارام مل جائے، تلاش کر کوئی ایسا جوان مل جائے. ہماری نظر تو صرف تعویذ والوں پر ہے. کوئی باوا بتاؤ، باوا کوئی صحیح عامل بتاؤ، عامل. انڈیا کا بابا، بابا کی جگہ لکھتے ہیں باوا. ایک ہے بابا اور دوسرے باوا ہو نا تو یہ جو ہے نا یہ جنات کو مارتے ہیں باوا. خدا کا بندہ، سارے جھوٹوں کے پیچھے بس روڈ پر ایک فون نمبر لکھا ہے 55 یاد کرے گا 55. کوئی دلارام تلاش نہیں کرتا. دلارام عالم پرہیزگار نبی کے در کا غلام، وہ جھوٹ بولے گا، کام تو نہیں ہوگا، بس اس کی جھوٹی باتوں پر فریفتہ، وقت بھی ضائع، پیسے بھی ضائع، کام بھی نہیں. پھر اللہ والوں کے خلاف. دنیا میں سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹوں کے پیچھے جاتا ہے، سچوں کو جانتا نہیں، سچوں کے پاس آتا نہیں، سچوں کی بات مانتا ہی نہیں، کہتا ہے سب جھوٹے کے پاس جائے گا تو جھوٹا تو رہے گا. دلارام کے داری، دلارام کے داری، دل درو بند. اگر کوئی ایسا دل آرام جانے، ایسا مخلص جوان دیکھے، دل اس کے ساتھ جوڑ دینا. دیگر چشمز ہما عالم فرو بند. دوسری نصیحت، اپنی آنکھ اس کے علاوہ سب سے بند کر لے. کسی اور کو نہیں دیکھنا، آپ کو نقصان دیں گے، آپ کو گمراہ کریں گے، آپ کو بابا کی طرف بھیج دیں گے. ناگوری بابا، ناگوری. لوگ نام ایسے رکھتے ہیں دوسرے پر اثر پڑے. ناگوری بابا. انڈیا کا کوئی شہر ہوگا ناگوری شہر. انڈیا میں سب یہ ہندو ہیں نا، انڈیا کا کوئی نام لے لو، ناگوری بابا. میں کیا کروں، میں آپ کو نہ سمجھاؤں، کون سمجھائے. دلارام کو کوئی جانتا نہیں، دلارام کوئی نہیں جاتا. باقی جھوٹوں کو 10 جھوٹ بولے، ہر بار نہیں جھوٹ، ہر بار نہیں جھوٹ. پتہ نہیں ان کو جھوٹ آتا کیسے ہے. کتنا جھوٹ بول کے جھوٹ بنا کر آنکھیں بند کر کے جھوٹ بولتے ہیں. جب آپ کا دل کھلے گا تو آپ کو پتہ چلے گا نا. آپ کو نبوی زندگی کا علم ہوگا تو پتہ چلے گا. اسلام کی خبر ہوگی تو پتہ چلے گا. اللہ رسول کی پہچان ہوگی تو ان باتوں کا پتہ چلے گا. نہ اللہ کو جانتا ہے، نہ رسول اللہ کو جانتا ہے، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ اسلام، نہ فقہ، کچھ نہیں جانتا. بس بنگالی بابا، یہی طرح حال ہوگا. خبردار، ہمارا توکل اللہ پر ہے. مجھے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. پوری دنیا میرے خلاف ہو، میرا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. اتنا آپ توکل اپنا مضبوط کر، اپنا یقین پختہ کر، ایمان اپنا قوی کر، آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے. آپ کامل پیر کے مرید ہیں، آپ پھر بنگالی بابا کو کیا کریں گے. آپ کامل پیر کے مرید ہیں، عالم متقی کے مرید ہیں، تو آپ اس کی باتیں سنیں. آپ کو ایک بنگالی نہیں، 1000 بنگالی آ جائیں، آپ کے نفس کو باندھیں، آپ کے دماغ کو باندھیں، آپ کے کاروبار کو باندھیں، آپ کی بیوی کو باندھیں، آپ کے بچوں کو باندھیں، آپ کی گاڑی کو باندھیں. 1,00,000 بابا جمع ہو جائیں، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. بال کی چوٹی کے برابر بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ کو کیا ہو گیا؟ کیونکہ یہ قدرت کی شان ہے. قدرت نے دن بھی بنایا تو رات بھی بنائی. قدرت نے میٹھا پانی بنایا تو کڑوا پانی بھی بنایا. قدرت نے بیداری پیدا کی ہے تو قدرت نے نیند بھی بنائی ہے. ایک آدمی نیند کہتا ہے بنگالی بابا نے مجھے جو ہے نا تعویذ کی، اسی تو مجھے نیند آ رہی ہے. مجھے نیند نہیں آتی تھی، آج مجھے نیند آ رہی ہے. کسی بنگالی نے تعویذ. خدا کا پتہ ہے، خدا کی قدرت ہے. اللہ نے بیداری بھی بنائی ہے تو نیند بھی بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں ترقی بھی بنائی ہے تو بندش بھی بنائی ہے. یہ اس کا ایک نظام بنا ہوا ہے. کام میں ترقی بھی ہوتی ہے، کبھی تیزی ہوتی ہے، کبھی کمی ہوتی ہے. کبھی آدمی کے دکان پر زیادہ آدمی آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے. یہ کسی نے مجھے تعویذ کیا ہے نا، اس لیے ابھی میرا کام ڈاؤن ہو گیا ہے. بابا ڈاؤن ہو گیا پھر تیز ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی عامل کے طاقت میں نہیں جو آپ کے کاروبار کو ڈاؤن کرے. یہ میری قدرت کی شان ہے. جب ڈاؤن ہو تو اللہ کرو، صبر کرو. جب بڑھ جائے تو اللہ کر کے شکر کرو. آپ کو شکر کا ثواب بھی ملے گا تو صبر کا ثواب بھی ملے گا. ہر آدمی کے لیے، کوئی بھی آدمی ہو، کبھی ڈاؤن ہوگا، کبھی اپ ہوگا. کبھی اپ ہوگا تو کبھی ڈاؤن ہوگا. ہر وقت اپ بھی نہیں، ہر وقت ڈاؤن بھی نہیں.
تو جب اپ ہو جائے الحمدللہ، جب ڈاؤن ہو جائے تو الصبر للہ۔ تو آپ کبھی صبر والے بنے، کبھی شکر والے بنے۔ آپ کہتے ہیں کہ بس ہمیشہ میں شکر والا بنوں، صبر والا نہ بنوں، پھر آپ تو خدا کی تقدیر کو مٹانا چاہتے ہو۔ آپ کہنا چاہتے ہو کہ رات آئے بھی نہ ہمیشہ دن رہے گا، نہیں ہوگا۔ آپ چاہتے ہو کہ مجھے نیند کبھی نہیں، ہمیشہ بیدار ہوں، کبھی نہیں ہوگا۔ آپ خدا کے قانون کو نہ مٹاؤ، اس کے قانون کے موافق چلو۔ تو یہی آپ کا سبق ہے۔ اپنی محنت کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا اگر کبھی کوئی پریشانی ہو الحمد شریف پڑھ کر اپنے آپ کو دم کرو، پریشانی ختم۔ اگر کسی جن یا بد نظری کا خطرہ ہو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو 3 بار پڑھ کر اپنے آپ کو دم کرو، بد نظری بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو طاقت والا ہے اور کوئی طاقت والا نہیں۔ اب تیری پناہ میں مانگ رہا ہوں، تو مجھے پناہ میں رکھ۔ پھر یقین کر کے اس کی پناہ میں آ گیا، اس کی کوٹ میں آ گیا، پھر یقین کر کے پورے زمین کے بابا جمع ہو جائیں، مجھے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ دیکھو میں آپ کو اچھی اچھی باتیں سنا رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، بخاری۔ جو آدمی حج پر جائے 2 شرطیں ہوں، ایک تو وہاں فسقیہ کام نہ کرے، شریعت کے خلاف کام نہ کرے، یہ ہمارے نبی نے شرط لگا دی۔ اور عموماً لوگوں کی عادت یہاں بیٹھتے نا، پھر عورت کی باتیں، شادی کی باتیں، حسن کی باتیں، عشقی باتیں، بس یہ بشری فطرت ہے، تو بس لگے ہوئے ہیں۔ موبائل میں ہو یا کوئی مرد بیٹھا ہو سنگت، یا فلان عورت سے میں نے یوں کیا، فلان سے یوں کیا، شہوت کی باتیں نہ کرے۔ یہ فلم یرفث، عورتوں والی باتیں، حسن والی باتیں، عشقیہ والی باتیں، شہوت والے بند۔ یہ کام جو نفسانی یہ بند کرو۔ اس کے بعد نمبر 2 گناہ کا کام جو ہے نا، حرام مکروہ، اس سے بند ہو جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ۔ نہ رفث ہو نہ فسقیہ کام ہو، من شریعت کی پابندی سے یہ دن گزر جائیں، واپس ہوگا گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جائے۔ کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو حج کرے اور شہوانی بات نہ کرے، فسقیہ کام نہ کرے، لوٹے گا اس طرح جس طرح بچہ اپنے امی کے پیٹ سے پیدا ہو جائے۔ حضور نے پاکیزگی کے لیے ایک مثال تشبیہ دی، کیسی پیاری تشبیہ ہے، فوراً ذہن میں یہ مثال کیسے ہے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو بالکل گناہوں سے پاک، حج سے واپس آیا گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا۔ کمال ہے، ہاں صحیح ہے، ایسا حج کرنا بھی سبحان اللہ۔ قرآن میں بھی ہے الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، جو شخص ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے تو رفث نہیں، فسوق نہیں، جدال نہیں۔ جدال قرآن میں یہ 3 ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، شہوانی بات نہ کرے، فسقیہ خلاف شرع کام نہ کرے، اور ساتھیوں سے جھگڑا نہ کرے، وہ منا اس سے لڑنا، اس سے لڑنا۔ میں نے کئی حاجیوں کو دیکھا لڑتے ہیں، ایک دوسرے لڑتے رہتے ہیں۔ اس لیے فسق میں شامل ہے، لیکن علیحدہ جدال کہا خصوصیت کے لیے کہ خاص زبان پر مہر رکھو، حج میں یاروں سے لڑو نہ، صبر کرو، برداشت کرو۔ ولا جدال، جدال جھگڑا نہیں، ولا جدال فی الحج۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ سبحان اللہ، قرآن نے بھی یہ باتیں سنائی ہیں ہمیں۔ حج کے متعلق بہت سی آیتیں ہیں، میں نے مختصر تھوڑا تھوڑا آپ کو بس برکت کے لیے سنایا۔ اللہ عز و جل اس عاجز کو اور آپ کو قرآن و سنت کا علم نصیب کرے، قرآن و سنت کا علم نصیب کرے، اور اپنی پہچان عنایت کرے۔ روزانہ ایک ٹائم نکالو، 15 منٹ مراقبہ کرو، 15 منٹ بیٹھ کر اللہ کا تصور، اللہ کو سامنے تصور کرو، اپنے آپ کو قبر میں دیکھو، میں قبر میں بیٹھا ہوں، اللہ میرے سامنے، اپنے خطاؤں کی معافی مانگ رہا ہوں، اللہ سے رحمت مانگ رہا ہوں۔ روزانہ زیادہ نہیں کرتے، 15 منٹ تو مراقبہ کرو۔
15 منٹ. وہ ہمارے فقیر ہیں مراد میوان گوٹھ والے، محبت والے ہیں بیچارے. آج صبح سویر آئے، کہاں سے ہم آئے ہیں، آپ سے زیارت کرنا چاہتے ہیں سویر. میں مصروف تھا، پوچھا ضروری کہا میں تو آؤں گا ورنہ پھر انشاءاللہ ظہر کو. تو ماشاءاللہ فون تو کیا، دل تو خوش ہوا. دل چاہتا تھا میں ملاقات کے لیے آؤں، ان کی زیارت کے لیے آؤں، ان کا مجھ پر حق ہے، لیکن میں مصروف تھا. مصروف بھی تھا، اپنا کام بھی کر رہا تھا اور ان کو سوچ بھی رہا تھا اور دعائیں بھی دے رہا تھا. ماشاءاللہ محبت والے دنیا میں بہت ہیں، محبت والے ہیں. دوست تبلیغ کرتے رہتے ہیں. وہ فقیر دیکھو بیچارے حوادث میں گرفتار ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی امتحانات آتے ہیں، صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. مالک کی مرضی ہے، جو مالک چاہے. آپ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، کاروبار میں مدد کرو. یہ بیچارہ فقیر فارغ ہے، میں اس کو اس کام میں لگا سکتا ہوں. آپ کا اپنا کام ہو یا آپ کے ہمسائے میں کوئی کام ہے، کسی فیکٹری میں کام ہے، اپنے دوستوں کو کام میں مدد کیا کرو. جتنا ہو سکے ان کو مدد کریں گے. یہ بہت بڑا حج ہے، یہ بھی آپ کے لیے بڑا حج ہے. حج کا بدل ہے کہ آپ اللہ کے ایک بندے کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے بندے کو آپ خوش کر رہے ہیں. اللہ کا ذکر بہت کریں، روزانہ 15 منٹ نکالیں، فرض نماز کی پابندی کریں، حلال روزی کما کر کھائیں، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں بھی دیں، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں بھی دیں. اللہ کی راہ میں دینے سے دل صاف ہوتا ہے، نفس میں جو حرص مادہ وہ کم ہوتا ہے، حرص سے مال وہ کم ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ دیں تاکہ حرص کم ہو، ورنہ یہ حرص موت ہے. دین دنیا دونوں کے لیے موت ہے. حرص بیوی بچوں کی پارت ہو، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں. ان کی جو طلب آپ پوری تو نہ کر سکیں گے، ان کی طلب تو بہت زیادہ ہے. اس کی طلب تو نواز شریف پورا نہیں کر سکے گا، نہ زرداری پورا کرے بیویوں کی طلب، نہ نواز شریف. کچھ نہ کچھ خیال کریں گے، خوش کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کریں، اپنی طرف سے کوشش کریں گے. وہ ہنس رہا ہے کہ بیوی کی طلب کو کوئی پورا نہیں کر سکے. ہاں بابا، بیوی کی طلب کو نہ نواز شریف پورا کرے نہ زرداری، ہم کون ہیں؟ پوری تو نہیں کریں گے، بہرحال کچھ تو کوشش کریں. کوشش تو کرو، کوشش تو کرو. اسلام نے ہمیں یہی سمجھایا. اسلام نے، اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن میں خصوصی کے ساتھ اپنے بیویوں سے حسن سلوک کرو، ان سے اچھی زندگی، معاشرہ زندگی گزارنا بہتر طریقے سے. آپ کا امتحان تو یہی ہے کہ آپ بیوی سے کیسے ہیں. آپ کے ولی اللہ ہونے کی سب سے پہچان تو یہی ہے، پہلا امتحان. جیسے انٹرویو لو کہ یہ اس کاروبار میں پاس ہوتا ہے کہ نہیں. یہ جو ہے فلاں کورس میں یہ پاس ہوا نہیں، سے انٹرویو لے لو. بابا کئی انٹرویو ہوتے ہیں، آپ کا سب سے بڑا انٹرویو یہ ہے کہ آپ بیوی کے سامنے پاس ہیں کہ نہیں. یہ تو انٹرویو ہے آپ کا سب سے پہلا. پھر بچوں کے ساتھ کیا معاملہ آپ کا، اس کے بعد پھر ہمسایوں کے ساتھ کیا معاملہ، کاروبار میں کیا معاملہ، جن سے آپ کاروبار کرتے ہیں سیدھے ہیں یا ٹیڑھے چلتے ہیں. یہ آپ کے انٹرویو ہیں، ولایت کے، ہدایت کے، سعادت کے. پھر تبلیغ کیا کریں اللہ کے راہ میں، جس کو دیکھیں تبلیغ کریں. آج بھی کچھ دوست نے کہا کہ یہ ہماری وجہ سے ہم نے ان کو دعوت دی، تشریف لائے. ماشاءاللہ تبلیغ کر رہے ہیں، ان دوست کو تبلیغ کرتے ہیں. جس کو آپ دیکھیں، اگر کوئی قرآن سنے گا، کوئی حدیث سنے گا، کسی کو اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. کوئی بیچارہ غم کی اچھی بات، اس کا غم ختم ہوگا، آپ کو اجر ملتا رہے گا. یہ نبوی ورثہ ہے، نبوی ورثہ ہے جس کو ہم پھیلا رہے ہیں. آپ ہمارے مددگار ہیں. جو مدد جتنا کرے گا اس کو اللہ اجر دے گا، جس کو جتنا فائدہ ہوگا اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا. ابھی آئندہ مہینہ ذوالحج ہے. جو دوست حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہو، خیر سے لے جائے، پھر خیر سے رکھے، پھر خیر سے واپس لے آئے. اللہ ان کا حج قبول کرے. حج مبرور کا ثواب جنتی ہے. حج اگر مبرور ہوا تو اس کا ثواب جنت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. باقی آئندہ مہینے میں قربانی بھی ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں خانقاہ مدرسہ جامعہ صدیقیہ خانقاہ رحمہ آباد میں اجتماعی قربانی ہوتی ہے. جو فقیر یہاں حصہ ملائے گا، طلباء کھائیں گے، غریب فقیر کھائیں گے، اس کو اجر ضرور ملے گا. جس کو ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے، مجبور بھی نہیں کرتے، پریشان کرنا بھی نہیں چاہتے. باقی اتنا ضرور ہے، کوشش آپ کریں. کچھ تو تھوڑی تکلیف کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کو پریشانی زیادہ نہیں، مجبوری نہیں، تو اپنی قربانی کا حصہ یہاں ملائیں تاکہ قربانی بھی ہو جائے اور مدرسہ خانقاہ کی مدد بھی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
فقیر ناصر محمود اور محمد سلیم کے ماموں کا کل کراچی میں انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرمائے، اللہ اس کو بخشش نصیب۔ ارے ناصر اور محمد سلیم بیچارے یہ لیاری سے آتے ہیں، پرانے ہمارے فقیر مخلص ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی کچھ دوستوں پر ناز تو کروں گا، یا اللہ جیسا بھی ہوں 15ویں صدی میں کچھ نہ کچھ تیرے بندے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، داڑھی بھی رکھتے تھے، حلال روزی بیچارے کم آتے تھے، اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرتے تھے، میرے ماہانہ اجتماع میں ہمیشہ آتے تھے۔ آخرت کا سودا ہے بابا، یہ آخرت کا۔ تو ان دوستوں پر میں قیامت کے دن ناز کروں گا، اللہ ان کو استقامت فرمائے، بس دعا ہے اللہ ان کو استقامت دے۔ اللہ کا ذکر، شریعت پر عمل، دعوت و تبلیغ، یہ کام کریں، اللہ کا ذکر ضرور کریں جیسے بھی ہیں، شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو تبلیغ کریں گے، ماہانہ اجتماع میں ضرور شرکت کریں گے، پیر سے اللہ رسول کے لیے نسبت محبت کریں گے، انشاءاللہ جنت پائیں گے۔ بیوہ عورت عدت کے 4 ماہ 10 دن بعد کس طرح فاتحہ دلوائے؟ لوگ کہتے ہیں بیوہ کے بھائی بیوہ کو اپنے گھر لے جائیں، نیا سوٹ دیں، کپڑے، چوڑی، مہندی، سونا چاندی دیں، کیا یہ لازم ہے؟ لازم نہیں۔ لوگ عجیب ہے، اسلام میں نئی نئی باتیں اپنی طرف سے گھڑتے ہیں، اسلام کو مشکل بنا دیں۔ بابا 4 مہینے 10 دن ہو گئے تو خاتون اب عدت سے فارغ ہو گئی، خود غسل کرے نہ کرے، اپنے کپڑے نئے پہننے کی اجازت۔ اگر باہر کسی ضروری جگہ جانا چاہتی ہے تو اجازت ہے، حج پر جا سکتی ہے، عمرے پر جا سکتی ہے، عدت کے دوران عمرے پر نہیں جا سکتی۔ اگر حج فرض ہے، ادھر عدت آ گئی تو حج پر بھی نہیں جا سکتی۔ عورت عدت کے دوران گھر سے باہر نہ نکلے اور اچھے کپڑے نہ پہنے۔ باقی یہ کہتے ہیں عدت پوری ہو گئی، اب بھائی کے گھر جائے، بھائی اس کو مہندی لگائے اور پھر اس کو نئے کپڑے دے، پھر سونا دے، کچھ ضرورت نہیں۔ نہ بھائی کے گھر جانا ضروری، نہ وہاں غسل کرنا ضروری، نہ نئے کپڑے دینا ضروری، نہ سونا چاندی دینا ضروری۔ ہاں اگر بھائی کو اللہ نے دیا ہے، اسے گھر خدا واسطے روٹی بھیجے، بہن ہے روٹی بھیجے، جوڑا دے تو اچھی ثواب ہے، اچھا کام ہے، منع نہیں، لیکن ضروری نہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو علماء کی طرف رجوع کریں، اہل علم جو ماہر ہیں قرآن حدیث کے، اس کی طرف رجوع کریں، ان سے بات سنیں اور پختہ کریں، اس کے جواب کو پختہ کریں، ورنہ بگڑتے بگڑتے آپ اسلام کو بگاڑ دیں گے، خود بھی پریشان، لوگ بھی پریشان۔ پہلے سنا کہ اب عدت پوری ہو گئی، خاتون پر لازم ہے جائے شوہر کی قبر پر، وہاں شوہر کی قبر پر لاٹھی گاڑے اور پھر کہے مجھے اجازت دیتے ہو اب گھر سے نکلوں، مجھے اجازت دیتے ہو اب گھر سے نکلوں۔ خدا کا بندہ، یہ کہاں سے بات آئی؟ شوہر کی قبر پر جائے غلط، لاٹھی گاڑے غلط، اجازت لے غلط، سب بدعت، خلاف شریعت، ضلالت، جہالت۔ ہم کیا کریں؟ سمجھاتے، ہمارا کام ہے سمجھانا۔ حضور خیر و برکت کے لیے دعا۔ میرے اسپتال میں ہیں، دادا اسپتال میں ہیں، جگر کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور اللہ تعالیٰ مشکل دور کرے، صحت و عافیت عنایت کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے دور دور سے آئے، اپنا دیدار کرایا، اپنی زیارت سے مشرف کیا، تیری وجہ سے آئے، اللہ ان کے سینوں کو اپنے نور سے بھرپور فرما، ربا ان کو اپنے ذکر یاد کی چاشنی نصیب فرما، اپنے در پر خلوص اور دل سے حضور قلب سے رکوع و سجود کرنے کی توفیق نصیب فرما، ربا ان کو حلال روزی کشادہ نصیب فرما، ربا ان کے مال میں برکت نصیب فرما، روزی میں برکت نصیب فرما، یا اللہ تمام پریشانیاں دور فرما۔ آخر زمان ہے، بے برکتی بڑھ گئی، گھر کی پریشانیاں بڑھ گئی، فضول خرچیاں زیادہ ہو گئی،
حکومت کی طرف سے عجیب و غریب مہنگائی آ گئی، ربا ہمیں ان تمام پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، گھر میں آسانی نصیب فرما، سہولت نصیب فرما، ہمارے حاکموں کو صحیح سمجھ نصیب فرما، تمام رعیت کی خدمت کرنے، ان کے لیے سہولت پیدا کرنے کی آسانیاں پیدا فرما، غیر مسلمین کی سازشوں سے حفاظت نصیب فرما، یہود و نصارہ کے داع فریب سے حفاظت نصیب فرما، اہل فلسطین کی حفاظت فرما، جو مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں رب ان کی مدد فرما، جو راہ حق پر ہیں صراط مستقیم پر ہیں ان کو نصرت فرما، ہمارے ان دوستوں کو تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس جامعہ صدیقیہ، اس خانقاہ کے فقراء، اس دربار کی خدمت کرنے، مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما، ربا جو اس جماعت سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت فرما، ان کو جزائے خیر نصیب فرما، مرد و خواتین کی مغفرت فرما، فقراء اور فقیریاں سب کی مغفرت فرما، ان کو دین اور دنیا کی بھلائیاں خیر و برکت نصیب فرما، جو دوست حج پر جاتے ہیں ان کا حج قبول فرما اور آسانیاں فرما، خیر سے ان کو دوبارہ گھر پہنچنے اور نعمتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب دوستوں کو، ہمارے سب فقیروں کو بھی اتنی توفیق نصیب فرما کہ تیرے دربار، تیرے گھر اور تیرے محبوب کے شہر روضہ اقدس کی زیارت کریں اور تیرے محبوب کی زیارت کر کے اپنے سینے کو خوشی اور نعمتوں سے بھرپور کریں، ہمیں اس سعادت سے مشرف فرما، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی وسلم علی حبیبک محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، رحمتک۔